کئی غیر مسلم کہتے ہیں کہ اسلام میں آدمی کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی پرمیشن کیوں ہے، اجازت کیوں ہے؟ ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ ایک سے زیادہ شادی کرنے کو انگریزی میں کہتے ہیں پالیگیمی. اگر مرد ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے اسے کہتے ہیں پالیجینی، اور اگر عورت ایک سے زیادہ شادی کرتی ہے اسے کہتے ہیں پالی اینڈری. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے ساری دنیا میں، ایک واحد مذہبی کتاب ہے ساری دنیا میں جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک شادی کرو. کوئی بھی دوسری کتاب آپ اٹھائیے، چاہے رامائن اٹھائیے، مہا بھارت، بھگوت گیتا، ویدا، بائبل، تلمود، کوئی بھی کتاب اٹھائیے، کوئی بھی مذہبی کتاب میں قرآن کے علاوہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک ہی شادی کرو. اگر آپ پڑھیں گے رامائن، شری رام کے والد راجہ دشرتھ، ان کی ایک سے زیادہ بیوی تھی. اگر آپ مہا بھارت پڑھیں گے اس میں لکھا ہے شری کرشن، ان کے کتنی بیویاں تھے؟ 4، 10 ہزار، 10 ہزار، 16,108. تو اگر شری کرشن کے 16,108 بیوی ہو سکتے تو مسلمان کے کم از کم 4 کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر آپ دوسری کتابیں پڑھیں گے، اگر آپ یہود کی کتاب تلمود پڑھیں گے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے 700 بیویاں تھے. ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیویاں تھے. تو اسی طریقے سے اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے، نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے، بائبل پڑھیں گے، اس سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ بائبل، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، یہود کی کتاب یا عیسائی کی کتاب میں کہیں بھی ممانعت نہیں ہے، کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے. حالانکہ ان کی کتابوں کے حوالے سے آپ کتنی بھی کر سکتے ہیں، 2، 10، 15,000، 10,000، 20,000، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ تو بعد میں یہود کے ربائے گنشم بن یہودا 10ویں یا 11ویں صدی میں انہوں نے کہا کہ یہود لوگ ایک سے زیادہ شادی نہیں کرنا چاہیے. وہ تو کرسچن چرچ ہے جو ابھی بین لگائے کہ کرسچن ایک سے زیادہ شادی نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اس ملک ہندوستان میں ایک ہندو میرج ایکٹ پاس کیا گیا تھا 1954 میں. ایک اسپیشل ہندو میرج ایکٹ پاس کیا گیا تھا اس گورنمنٹ کے ذریعے، جن نے کہا کہ ہندو اس دیش میں ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا. لیکن کتابوں کے حوالے سے آپ کتنے بھی کر سکتے ہیں. یہ تو حکومت، ہندوستان کی حکومت نے ایک لا پاس کیا ہے، اسپیشل ہندو میرج ایکٹ 1954 میں. اس لا میں پاس کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں ہندو ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا. لیکن ان کی کتاب کے حوالے سے آپ کتنی بھی کر سکتے. اور ایک اسٹیٹسٹکس ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی، اسٹیٹس آف وومن ان اسلام، جس میں لکھا ہوا ہے پنا نمبر 66 اور 67 پہ، 66 پہ لکھا ہوا ہے. اس کا ایک سروے ہے کہ پالیگیمس میرجز ان انڈیا، کتنے لوگ ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں ہندوستان میں. اور وہ سروے میں یہ لکھا گیا تھا کہ ہندوستان میں مسلمان لوگ 4.31% ایک سے زیادہ شادی کرتے، 4.31% پالیگیمس میرجز. یعنی ہندوستان میں مسلمان لوگ 4.31% ایک سے زیادہ شادی کرتے. اور اسی سروے میں لکھا گیا تھا کہ ہندو لوگ ہندوستان میں، اور یہ سروے تھا 1951 سے لے کے 1961 میں، 10 ایئرس کا سینسس تھا. ہندو اس ہندوستان ملک میں 5.06%، یعنی اس کا مطلب ہندو لوگ ایک سے زیادہ بیوی مسلمان سے زیادہ کرتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ گورنمنٹ کا اسٹیٹسٹکس. حالانکہ گورنمنٹ کے حساب سے ایک سے زیادہ شادی کرنا ہندو کے لیے اجازت نہیں ہے. آؤ ہم دیکھیں قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں کہ آپ ان عورتوں سے شادی کرو جنہیں آپ چاہتے ہیں، 2، 3 یا 4، لیکن اگر آپ اپنے بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکو تو صرف 1. قرآن مجید کیا آتا ہے کہ آپ ان عورتوں سے شادی کر سکتے جو آپ کو پسند ہے، 2 ہو، 3 ہو یا 4 ہو، لیکن آپ ان کے درمیان اگر عدل، جسٹس نہ کر سکو تو صرف 1. تو یہ
آیت کہ صرف ایک شادی قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے. یہ چیلنج ہے. میں اسلام اور دیگر مذاہب کا طالب علم ہوں, کوئی اسکالر نہیں ہوں, طالب علم ہوں, لیکن میں پڑھا ہوں الحمدللہ ویدا, بھگوت گیتا, رامائن, مہابھارت, بائبل, تلمود, گرنتھ, اوستا. کوئی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ ایک ہی شادی کرنا چاہیے, صرف قرآن میں. اور بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اسلام کے اندر ایک سے زیادہ شادی کرنا فرض ہے. ایک سے زیادہ شادی کرنا فرض نہیں, مباح ہے, آپشنل ہے, کرنا چاہو تو کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ ایک سے زیادہ شادی کرو گے تو بیوی کے درمیان عدل کرنا ضروری ہے. اور ہم یہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت کیوں دی کچھ لوگوں کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ قدرتی طور سے لڑکا لڑکی بالکل وہی فیصد سے پیدا ہوتے ہیں. لڑکا لڑکی, عورت مرد 50-50% کے درمیان لگ بھگ پیدا ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کوئی بھی پیڈیاٹیشین سے پوچھیں گے جو بچوں کا ڈاکٹر ہے, وہ کہے گا کہ لڑکی کو بیماریوں سے لڑنے کی, جراثیم سے لڑنے کی زیادہ طاقت ہے. کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو کہیں گا. تو بچپن میں ہی آپ دیکھیں گے زیادہ لڑکوں کی موت ہوتی بنسبت لڑکیوں کی. تو بچپن میں ہی آپ دیکھیں گے, پیڈیاٹک ایج میں آپ دیکھیں گے لڑکیاں لڑکے سے زیادہ ہے. زندگی بڑھتی ہے, بڑھنے کے بعد کئی لوگ مر رہے ہیں. کئی لوگ مر رہے شراب پینے سے, کئی لوگ مر رہے سگریٹ پینے سے, کئی لوگ مر رہے ایکسیڈنٹ میں, کئی لوگ مر رہے ہیں جنگ میں. اور اکثر یہ سارے حالات میں آدمی زیادہ مرتے ہیں, مرد بنسبت عورت سے زیادہ مرتے ہیں. تو آج کی تاریخ میں اور ہمیشہ یہ رہا ہے کہ عورتیں مرد سے زیادہ ہیں. دنیا میں عورتیں مرد سے زیادہ ہیں. کچھ ممالک ہیں, مثال کے طور پہ ہندوستان جو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, جس کے اندر مرد عورت سے زیادہ ہے. اس کی بھی وجہ ہے. اگر آپ ایک پروگرام سنیں گے, BBC پہ آیا تھا, لیٹ ہر ڈائی, اسے مرنے دو, پروگرام اسائنمنٹ. اس میں ایملی بیکنن, ایک برٹش رپورٹر, وہ آ کے انڈیا میں سروے کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہندوستان میں ہر روز کم از کم 3,000 بچے جو ماں کے پیٹ میں ہیں وہ گرائے جاتے ہیں جب یہ پتا چلتا ہے کہ وہ بچہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے. ہر روز 3,000 سے زیادہ بچے ماں کے پیٹ سے گرائے جاتے ہیں جب یہ پتا لگتا ہے کہ وہ لڑکی ہے. یعنی سال میں تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ, مور دین 1 ملین بچے جو ماں کے پیٹ میں جب یہ پتا چلتا ہے کہ لڑکی ہے انہیں گرایا جاتا ہے ہندوستان میں, ہمارے دیش میں. اور تمل ناڈو گورنمنٹ ہاسپٹل رپورٹ کے متعلق ہر 10 بچی جو پیدا ہوتی ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں جو لڑکی ہے, ہر 10 لڑکی جو پیدا ہوتے ہیں اس میں سے 4 کا قتل کیا جاتا ہے. 4 کا قتل کیا جاتا ہے. اگر یہ کام جو بالکل غلط ہے, حرام ہے, لڑکی کا قتل کرنا, ماں کے پیٹ میں سے بچہ گرانا چونکہ وہ لڑکی ہے, یہ بالکل غلط ہے, حرام کام ہے. اگر یہ کام ہندوستان میں بند ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہندوستان میں بھی 20-30 سال میں عورتوں کی جو تعداد ہے مرد سے زیادہ ہوں گی. آج کے اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ صرف نیو یارک میں 10 لاکھ سے زیادہ عورت مرد کے مقابلے میں ہیں. صرف USA میں 78 لاکھ 7.8 ملین, 80 میں 2 کم لاکھوں عورتیں مرد سے زیادہ ہے. صرف UK میں, صرف برٹن میں 40 لاکھ سے زیادہ عورتیں مرد کے مقابلے میں ہیں. صرف جرمنی میں 50 لاکھ سے زیادہ عورتیں مرد کے مقابلے میں ہیں. صرف روس میں, صرف رشیا میں 90 لاکھ سے زیادہ عورتیں مرد کے مقابلے میں ہیں. اور اللہ ہی, خدا ہی جانتا ہوگا سارے عالم میں, سارے دنیا میں کتنے عورتیں مرد سے زیادہ ہوں گی. مان لو میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں, مان لو صرف آرگیومنٹ کے طور پہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہر مرد ایک ہی عورت سے شادی کرنا چاہیے, مان لو. اور اگر میری بہن یا آپ کی بہن امریکہ میں رہ رہی ہے جہاں پہ 80 میں 2 کم لاکھ عورتیں مرد سے زیادہ ہے,
اور سپوز مارکیٹ سیچوریٹڈ ہے, مطلب ہر مرد نے ایک عورت اپنے لیے ڈھونڈ لی, پھر بھی 78, 80 میں 2 کم, لاکھ یعنی پونے کروڑ سے زیادہ عورتیں کو شوہر نہیں ملیں گا. اور اگر مثال کے طور پہ میری بہن امریکہ میں یا آپ کی بہن امریکہ میں, اور بدقسمتی سے وہ یہ پونے کروڑ سے زیادہ میں سے ایک عورت ہے, تو اس کے لیے کیا راستہ ہے؟ صرف 2 ہی راستہ ہے کہ وہ ایسے آدمی سے شادی کرے جس کی شادی ہو چکی ہے, یا وہ بازار کی زینت بنے. لوگ بولیں گے بازار کی زینت, ذاکر بھائی آپ ایسا سخت الفاظ استعمال کر رہے. میں یہ سب سے اچھے اردو جو جانتا ہوں, میں اس سے اچھی اردو تو جانتا نہیں ہوں. میرے اردو میں کمزوری ہے, انگلش میں کہتا ہوں پبلک پراپرٹی, بازار کی زینت. اور کوئی راستے ہی نہیں ہے, یہ 2 راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں. 2 راستے رہ جاتے کہ ادھر اس سے شادی کرو جس کی شادی ہو چکی, یا بازار کی زینت بنے. اور اگر آپ دیکھیں گے امریکہ میں عام ہے, امریکہ میں مسٹریسز عام ہے, رکھیل رکھنا بہت عام ہے, لیکن ایک سے زیادہ شادی کرنا ان کو ہضم نہیں ہوتا. اور امریکن اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ ایک مرد 8 عورتوں سے ہم بستری کرتے ہیں. عام طور پہ کچھ لوگ کرتے ہیں 2, کچھ لوگ 10, کچھ لوگ 20. عام طور پہ ایک امریکن مرد 8 عورتوں سے ہم بستری کرتا ہے شادی کرنے کے پہلے. بعد میں کی بات تو اسٹیٹسٹکس الگ ہے, شادی کرنے کے پہلے. تو وہاں عام ہے مسٹریسز رکھنا, رکھیل رکھنا عام ہے, لیکن ایک سے زیادہ شادی کر کے اس عورت کو گھر کی ملکہ بنانا ان کو ہضم نہیں ہوتا, گوارا نہیں ان کو. اسلام میں جب ایک سے زیادہ شادی کوئی کرتا ہے, اسے دونوں بیویاں کے بیچ میں عدل دینا ضروری ہے, اسے عزت دینا ضروری ہے, آنر, رسپیکٹ, اور یہ لیگل ہے. تو ابھی کا جو پرابلم ہے, آج کی جو حالت ہے دنیا میں, خواتین مرد سے زیادہ ہے. تو اسلام میں اس کا سلوشن ہے, اس کا جواب ہے.